کہ تھوڑی دیر کی یہ ہوتی ہے مجلس، تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اور پھر مراقبہ کرتے ہیں، ذکر اللہ. یہ ذکر خاموش ذکر ہے اور دل کا ذکر ہے. دو طرح کی محنتیں ہیں، تصوف جو کہتے ہیں نا، تصوف یا سلوک راستے کو کہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کی راہ. تو اس کو ہمارے مشائخ نے لفظ دیا ہے سلوک، اور اس پر چلنے والے کا نام رکھا ہے سالک، کہ جو اللہ کی طرف چلنے کے لیے کوشاں ہے یا سعی ہے کہ مجھے اللہ مل جائے، اللہ میرے دل میں آ جائے، یا اللہ کی محبت مجھے حاصل ہو جائے، اس کو سالک کہتے ہیں. تو یہ اسلام میں دو بڑے اہم یعنی کہہ لیں کہ مقاصد کہہ لیتے ہیں. ایک کا نام ہے تصفیہ قلب، دل کا صاف کرنا. دل اللہ کا گھر ہے، خانہ خدا ہے، تو اس کا ستھرا ہو جانا، صاف ہو جانا. صفائی سے مراد کیا ہے کہ اللہ کی یاد اس میں آ جانا. تو جس دل میں اللہ کی یاد آ جائے اس دل کو کہتے ہیں ستھرا دل، صاف دل. یہ محنت ہے، پوری جان لگانی پڑتی ہے کہ دل ستھرا ہو جائے. اور اللہ کی یاد دل میں آ جانا اور اللہ کی محبت دل میں آ جانا ایک ہی بات ہے، کیونکہ وہ ذات ایسی ہے کہ اس سے محبت تو جو ایمان والے ہیں اس کی ذات سے محبت تو ان کے لیے ایک زبردست منزل ہے کہ اس کی محبت حاصل ہو جائے. اور دوسرا تزکیہ نفس. ہر انسان کے اندر ایک نفس ہے، عام طور پر اس کو نفس امارہ کہتے ہیں، برائی کا حکم کرنے والا نفس خواہشات کے مجموعے کا نام ہے، یا انسانی جسم کی جو ٹیمپٹیشن ہیں، تقاضے ہیں جسم کے تو بہت تقاضے ہیں، ہر ایک جانتا ہے. سب سے بڑا تقاضا اس کا لذات کا حصول ہے کہ لذت حاصل ہو، سونے میں ہو، آرام میں ہو. شہوات ہیں، بڑا بننا ہے کہ مجھے بڑا کہا جائے، دوسروں سے افضل بننا ہے. تو یہ جو بری عادتیں ہیں یہ کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ کیونکہ انسان آگ، مٹی، پانی، ہوا سے بنا ہے، عالم خلق کی چیزوں سے بنا ہے. تو یہ برائیاں عالم خلق کی صحبت کی وجہ سے نفس میں آ جاتی ہیں. بڑا بننا، ہر وقت لذات کے حصول میں لگے رہنا. آنکھ پھیریں ادھر ادھر تو جہاں سے لذت حاصل ہوگی، جہاں سے آنکھ وہاں رک جائے گی. تو لذات کا حصول اور شہوات اللہ نے رکھی ہیں. نفس انسانی جو ہے عام طور پر برائی کا حکم کرتا ہے، نافرمانی کا حکم کرتا ہے. ماننا اس کے لیے مشکل ہے. حکم ہے کہ بھئی اٹھ کے نماز پڑھو، اور جسم کا تقاضا ہے کہ تھکا ہوا تو وہ اٹھتا نہیں، جسم کے تقاضے میں لگا رہتا ہے. لذت جہاں سے حاصل ہوتی ہے اس کے حصول میں لگا رہتا ہے.
کہ یہ لذات مجھے مل جائے، لذات کے حصول میں رہتا ہے. اور جب تک نفس انسانی مشغول رہتا ہے کسی لذت میں، یاد رکھیں، یا کسی شہوت میں، تو وہ ایسا وقت ہے کہ جس میں وہ اللہ کی ذات سے غافل ہو. اور غفلت تو گویا گناہوں کا یعنی جڑ ہے. غفلت جو ہے، گناہ ہوتے ہی اس وقت ہے جب کوئی شخص اللہ سے غافل ہو. اس لیے غفلت کے بارے میں بڑا کہا گیا، غافلون، کہ غافل لوگ. تو نفس انسانی کا تزکیہ ہونا کیا مطلب؟ کہ یہ جتنی اس میں بری عادات ہیں، لذات کے پیچھے بھاگنا، نافرمانی کرنا، شہوات میں لگے رہنا، اللہ کو بھولے رہنا، تو ان کا تزکیہ ہو جاتا ہے. تزکیہ سے کیا مراد؟ کہ یہ اس کے لیے ناپسندیدہ چیز بن جاتی ہے. کیسی عجیب یہ ایک دولت اگر کسی کے پاس کہ اس کا نفس زکی ہو جائے. مشائخ نے اس کا بڑا سلیس ترجمہ کیا ہے تزکیہ نفس کا. تو ایک شیخ لکھتے ہیں کہ تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے کہ شریعت محبوب ہو جائے. کیا ہو جائے؟ ہاں، لذات نہیں، شہوات نہیں، شریعت محبوب. جب شریعت طبیعت بن جائے، طبیعت نفس کو کہتے ہیں، تو نفس کی عادت ہی اس کو شریعت ہی پسند آ جائے، حکم الہی پر چلنا، اور حکم الہی کی نافرمانی اس کو ناپسند ہو جائے. اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں. یہ دو منزلیں. تزکیہ حاصل ہو گیا تو یہ نیکوکار بن گیا، اب گناہ نہیں ہوگا اس سے. اس کو گناہ پسند ہی نہیں، کیسے گناہ کرے گا؟ گناہ اس وقت ہوتا ہے جب گناہ کی لذت چاہے اور وہ چاہتا ہی نہیں. زکی نفس جو ہے وہ تو گناہ کو پسند ہی نہیں کرتا، وہ تو نیکی کو پسند کرتا. تو اب اسے گناہ نہیں ہو. اس لیے جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جنہوں نے محنت کر کے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا ہوتا ہے، تزکیہ، تو وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں. معصوم تو نہیں ہوتے، معصوم تو انبیاء کرام علیہ السلام، ٹھیک ہے، اولیاء کرام گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں. جیسے ہی تزکیہ حاصل ہو گیا تو اب گناہ پسند ہی نہیں، پسندیدگی کی وجہ سے گناہ کیا جاتا ہے. نفس کو نافرمانی پسند ہوتی ہے تو اس کو پھر گناہ کہتے ہیں. اور اگر فرما برداری پسند ہو، طبیعت ایسی بن جائے کہ ہر وقت اللہ کی فرما برداری کی تلاش ہو کہ کیسے میں اس کا حکم مان لوں، کیسے میں اس کی باتیں ساری مان لوں. اب اس میں ایک بات جو گرو کی ہے نا وہ بتائیں، وہ ہے محبت الہی. انسان جس سے محبت کرتا ہے، محبت کی نشانی یہ ہے کہ محبوب کی پسند کو اپنی پسند سے بہتر سمجھتا ہے. کہ جو محبوب کو پسند ہو وہ اس کو پسند ہو جاتا ہے. اب ذرا غور کریں، اگر کسی کو محبت الہی مل جائے تو تزکیہ نفس اس کو حاصل ہو گیا. کہ محبت الہی ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ کی پسند اپنی پسند سے، جسمانی پسند سے زیادہ راحت دیتی ہے اللہ کی پسند. کہ میرے اللہ نے کہہ دیا، یہ میرے اللہ نے کہہ دیا. ایک نوجوان سے کہا بھئی یہ تو نہ کرو، یہ کام نہ. کہنے لگا کیوں؟ اس کو کہا کہ بھئی یہ اللہ کو ناپسند ہے. خوش ہو گیا، اچھا
اب نہیں کرو. برا کو کام، بری عادت تھی. تو محبت ایسی طاقتور چیز ہے، جذبہ محبت کا دل میں پیدا ہوتا ہے. دل قلب انسانی یہ روح کا حصہ ہے کہ انسان کی روح جب ستھری ہو جاتی ہے تو اس میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے اور غیر کی محبت نکل جاتی ہے. اب یہ آگے جا کر دیکھیں تو یہ ایک ہی چیز بن جائے گی. تصفیہ قلب حاصل ہو گیا. کیا مطلب کہ بھئی غیر نکل گیا دل سے، دل میں اللہ آ گیا. اور دل میں اللہ آ گیا کیا مطلب؟ اس کی محبت آ گئی، اس کی پسند اپنی پسند بن گئی. اور جب اس کی پسند اپنی پسند بن گئی تو یہی تزکیہ نفس ہے. تو یہ جو سلوک کا ایک حصہ ہے مشائخ، اس کو نقش بند 4 سلسلے ہیں نا، تو نقش بند جو سلوک ہے اس میں محنت شروع سے ہی وہ تصفیہ قلب ہے کہ کسی طرح سے دل ستھرا ہو، دل میں اللہ. بعد میں پھر آسان ہو جاتا ہے تزکیہ نفس کہ جب محبت الہی حاصل ہو گئی تو حکم ماننا کیا مشکل رہ جائے گا، نافرمانی مشکل پھر ہو جائے گی. محبوب کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی. آدمی تو ہر وقت جو بھی اس کا محبوب ہے، جیسے کسی نے مال کو محبوب بنا لیا تو کبھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ مال کم ہو جائے. کیسے کرے؟ محبوب سے، محبوب کے تو پیچھے پیچھے جس کو بھی محبوب بنا لے. تو جب اللہ کو محبوب بنا لے گا تو پھر اس کی نافرمانی نہیں کر سکے. تو گویا کہ تزکیہ نفس کی راہ پر چل پڑا. بات ذرا وہ اسپیکر نے لمبی کر دی. بات یہ کرنی تھی کہ ایک نوجوان نے مجھے پیغام بھیجا کہ یہ گناہ ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، کیسے اس سے بچا جائے؟ تو دیکھیں گناہ سے بچنے میں 2 چیزیں. کیونکہ یہ جو گناہ ہو جاتے ہیں نا نوجوانوں سے، یہ جسم کے تقاضے ہیں، یہ نفسانی گناہ. کچھ ہوتے ہیں شیطان کے وسوسے سے وہ دل میں انجیکٹ کرتا ہے پوری سوچ. وہ اس کا علاج آسان ہے کہ آپ ذکر اللہ میں لگ جائیں تو شیطان قریب بھی نہیں آئے گا. اور کچھ ہوتے ہیں جسم کے تقاضے جن سے گناہ ہوتا ہے، ان سے بچنا بہت مشکل ہے. تو ان سے بچنا ہو تو بڑا اس ضدی ہوتا ہے، نفس ضد کرتا ہے، گناہ پہ بھی ضدی ہو جاتا ہے. تو ان سے اگر بچنا ہو تو بڑا رونا دھونا پڑے گا، اللہ سے مانگنا پڑے گا، زاری کرنی پڑے گی، اور 2 چیزوں کی محنت کرنی پڑے گی. اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت. یہ شوق کہتے ہیں، ایک بزرگ لکھا ہے اس کا علاج ہے خوف الہی اور شوق الہی، کہ یہ 2 چیزیں پھر بچائیں گی. اس کا مراقبہ کیا جائے، خوف کا، کہ بھئی آگے جو زندگی آنے والی ہے اس میں جہنم ہے، اس کی آگ کون برداشت کر سکتا. تو ایسی طبیعت بن جائے. ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بالکل کمزور ہو گئے. یا شاید فوت ہو گئے، تو دیکھا بالکل کمزور. تو فرمایا جہنم کے خوف نے ان کی جان لے لی. کتنا خوف، ہمیں اس کا خوف ہی نہیں. اور ایک شوق کہ محبت الہی، اس کے حصول کے پھر یہ محنت ہے. یہ جو بیٹھتے ہیں مراقبہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں،
کہ وہ کثرت سے اللہ کو یاد کیا جائے. جتنا زیادہ دورانیہ ہوگا یاد الہی کا اتنا اللہ سے محبت دل میں آئے گی اور غیر کی محبت نکل جائے گی کثرت سے. اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جائے، ان کی زندگی کے حالات پڑھ لیے جائیں، صحبت میسر نہ ہو، ان کے جو واقعات ہیں، سیرت ہے، اور دعائیں مانگی جائیں کہ اللہ اپنی محبت عطا فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے کہ جو بھی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. وہ ایک تھا نا فقیر، تو جا رہا تھا تو بادشاہ اپنے مال کے اوپر تھا، اس نے اوپر سے کہا او فقیر اللہ تک پہنچنے کی راہ کیا ہے؟ فقیر نے دیکھا ارے یہ تو بادشاہ ہے، تو کہنے لگا بادشاہ سلامت اوپر مجھے بلاؤ پھر میں بتاؤں. تو بادشاہ نے نا ایک سیڑھی اوپر سے لٹکائی، مال کی چھت پر تھا. اب وہ فقیر اس پر چڑھا اور بادشاہ کے سامنے چلا گیا، پہنچ گیا. تو بادشاہ نے پوچھا اب بتاؤ، تو کہنے لگا یہی تو نے مجھے بلایا تو میں آسانی سے آ گیا، میں خود چاہتا تیرے تک پہنچنا تو نہ پہنچ سکتا. اب اس میں یہ راز ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو اختیار کر لے، آپ کی اداؤں پر مر مٹے، تو اللہ خود اس سے محبت کرتا ہے. یہ آسان ترین طریقہ ہے محبت الہی کو حاصل کرنے. تو بھائی اس کی ہم نیت کریں. ہاں جی یہ 4 راستے جو ہے نا محبت الہی، اور سمجھیں کہ یہی تزکیہ نفس میں بھی محبت ہی آگے لے کر جائے گی. یہ 4 چیزیں اس کی محنت کر لیں. یاد الہی کثرت کے ساتھ، اتنی یاد الہی کہ ہر گھڑی ہر وقت دل میں اللہ رہے. اس کو ہمارے سلسلے میں وقوف قلبی کہتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے وہ حکم ہی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں مجھے یاد کرتے ہیں. تو بھئی اپنے دل کو ایسا بنا لیں، ایسی محبت ہو اللہ کی ذات سے. کھڑے ہوں تو اس کی یاد دل میں ہو، بیٹھے ہوں تو اس کی یاد دل میں ہو، لیٹے ہوں تو اس کی یاد. تو کثرت سے اللہ کی یاد. یہ ذکر قلبی جو ہے نا دل کا ذکر یہ امید کرتا ہے کہ آدمی بیٹھ کر بڑا کرتا ہے، سوچتا ہے کہ میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. تو یہ دل پھر کہنا بھی شروع کر دیتے ہیں. تو پھر ہر وقت جب آتی ہے دل سے آواز تو کتنا آسان ہو جاتا ہے اللہ کی یاد. اس لیے یہ مراقبہ کیا کریں، قلبی ذکر کریں، اور اس کا دل میں یعنی ہر وقت دھیان رکھیں کہ میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. اور ایک نور جب انسان ذکر کرتے ہیں نا تو ایک سکینہ نازل ہوتا ہے. کوئی بھی شخص تو اس کی نیت کرے کہ وہ سکینہ میرے دل پر اتر رہی ہے اور میرا دل جو سینے میں بائیں طرف ہے اس کو جذب کر رہے ہیں. اس کے لیے اللہ ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنا دھیان دل پر رکھیں، بے شک کھلی رکھیں آنکھیں بند. ایک نوجوان آنکھیں بند کر کے ذکر کر رہا تھا تو دوسرے سلسلے والے بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ہمارا تو ذکر ہے ہی یعنی خفی نہیں ہے، تمہارا بھی خفی نہیں ہے. کہ تمہاری آنکھیں بند ہیں ہمیں پتہ چل گیا تم ذکر کر رہے ہو، تو تمہارا ذکر بھی خفی نہیں. تو کھلی آنکھوں سے کرنے کے 2 فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ اس حدیث مبارک میں آ جائے گا، حدیث میں آتا ہے نا کہ ایسا ذکر جس کو فرشتے بھی نہ جان سکیں وہ زبانی اذکار پر 70 گنا فضیلت رکھتا ہے. تو کھلی آنکھوں سے کریں گے تو فرشتے کو کیسے پتہ چلے گا کہ ذکر کیسا ہے، گھر والوں کو بھی نہ پتہ چلنے دیں. ایک یہ فائدہ ہے. دوسرا فائدہ پھر یہ ہوگا کہ جو کھلی آنکھوں سے مشق کر لیں نا بیٹھ کر ذکر کرنے کی، وہ کھڑے بھی کر سکتے ہیں، بیٹھے بھی کر سکتے ہیں، کام کرتے بھی کر سکتے ہیں آنکھیں کھلی، ورنہ پھر آنکھیں بند کرنی پڑیں گی ذکر کی. تو کھلی آنکھوں سے مشق.
کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت. اور اگر آپ نے سیکھ لیا جیسے اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ میرے خاص بندے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں مجھے یاد کرتے ہیں، اگر لیٹ کر ذکر کرنا سیکھ لیا تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کتنا وقت آدمی ایسے ہی لیٹے رہتے ہیں بستر پر نا. سوتا تھوڑا ہے، لیٹتا سوتا 5 گھنٹے ہے، لیٹتا 8 گھنٹے ہے، تو وہ 3 گھنٹے بھی ذکر کر سکتے لیٹا ہو. بڑی اچھی نیند آئے گی. وہ سیکھے گا جو ایسے کھلی آنکھوں سے بیٹھ کر ذکر کرے، وہ سیکھ لے گا لیٹ کر ذکر کر، اس کے لیے آسان ہوگا. حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ میں اپنے ڈیرے سے کھیت پر آتا ہوں، 1 گھنٹے کا یہ سفر ہے، اور اس میں 40,000 دفعہ میں قلبی ذکر کرتا ہوں. یہ اللہ 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 40,000. تو میں نے حساب لگایا تو 1 سیکنڈ میں کوئی 11 دفعہ بنتے ہیں. تو اس لیے قلبی ذکر کرنے والوں کو چاہیے کہ تیز کریں، 3-4 دفعہ تو ضرور ہو 1 سیکنڈ میں، ورنہ پھر وہ دل کی دھڑکن جو ہے نا وہ خراب ہوتی ہے، سلو کریں گے گا. قلبی ذکر والوں کو چاہیے 3 4 5 8 10 12 دفعہ 1 سیکنڈ میں، اس لیے کہ یہ خیال کا ذکر ہے، زبان کا تو ہے نہیں. زبان کا ہو تو زبان تو وقت لیتی ہے نا چلنے میں، وہ خیال تو ابھی یہاں بھی امریکہ لے جاؤ، کوئی دوست ہے وہاں لے جاؤ اپنا خیال، کتنی دیر لگے. تو یہ خیال کا ذکر ہے، خیال میں کہنا ہے اللہ 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 دل، اور یہ جتنا مرضی تیز پہ کر سکے، لیکن تیز کرنے والوں کو فائدہ ہوگا، کیونکہ پھر ان کا وہ جو مسل ہے وہ خراب نہیں ہوتا. بعض لوگ میں دیکھا جی دیکھو جی ذکر کر، یہ جو حصہ ہے نا ٹھو 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 ٹھا کھل رہا ہے، وہ کیا کچھ بھی نہیں، توجہ ڈالی تو دل کی دھڑکن ہی بڑھ گئی، جسم سینہ بھی ساتھ ہلنے لگا. تو ذکر تھوڑی ہے، یہ تو مسل کا ہلنا ہے. قلبی ذکر جو ہے وہ تو خیال میں ہے، یعنی اپنے خیال کی حفاظت کرنا. تو کھلی آنکھوں سے کرنے والوں کو بہت فائدہ ہوگا. اچھا جی، اللہ پاک برکت دے.